السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کے سیشن کی ابتدا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ جنہوں نے تکلیف سے دوچار ہونے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی بات پر ہاں کہا، ان میں سے جن لوگوں نے احسان یعنی بھلائی کا کام کیا اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں اس آیت میں بڑے اختصار سے ایک بڑی بات کہی گئی ہے کہ کئی مرتبہ حالات انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ انسان کے لیے ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، صحیح باتوں پہ جمنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سچویشن اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ متزلزل ہو جائے گا اور اس کو صحیح راہ سے وہ ہٹ سکتا ہے۔ لیکن ایسی ان تمام صورتوں میں جس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کیا گیا ہے قرح۔ قرح کا ویسے ایک مفہوم ہے، زخم کا ہے، ایک زخم ہے، وہ زخم کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے، ویزیبل انویزیبل، تکلیف پریشانی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ تکلیف کے باوجود بھی انسان جب اس بات پہ آمادہ رہتا ہے کہ ہمیں حق بات پہ جمنا ہے اور وہ حق پیغام جو رسول نے اللہ کے یہاں سے ہم کو پہنچایا ہے اس پیغام پہ ہم پہ عمل کرنا ہے اور صحیح راستے پہ قائم رہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ احسان کرتے ہیں اور متقی بنے رہتے ہیں، متقی ایک مکمل کئی صفات کا مجموعہ ہے، وہ تمام صفات اس کے اندر جب پائی جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ اہم چیز ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کے پاس میں، اور ان کو بہت ہی اجر ملے گا۔ اجر کا مطلب بڑا ہی اچھا بدلہ ان کو ملے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے ہمت افزائی ہے اور ہماری دل جمعی کا سامان ہے کہ حالات کیسے بھی ہوتے ہیں، ان حالات کے رو میں بہنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے صحیح باتوں پر، صحیح کاموں پر، صحیح انداز زندگی پر، اور بڑے سکون کے ساتھ میں جینا چاہیے تاکہ اپنی زندگی بھی اطمینان بخش رہے ہر اعتبار سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دیگر حسرات کی بھی زندگی پر سکون رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے اس آیت میں جہاں یہ بات ہے کہ جنہوں نے تکلیف سے دوچار ہونے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی بات پر ہاں کہی یعنی اس پہ عمل کیا، تو جیسا آپ نے اشارہ دیا اس کا یعنی اس آیت کو اور اس سے ریلیٹڈ یا اس طرح کی جو کچھ دیگر آیات ہیں قرآن کی، اس میں بہت سی جگہ ہم اس بات کو پاتے ہیں کہ وہ جس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ جنگ احد کی طرف ہے، یہ جو آیتیں چل رہی ہیں اس میں جنگ احد کی بات ہے، اور وہاں جب فتح شکست میں تبدیل ہوئی اور اس وقت جو زخم پہنچے، جو تکلیف ہوئی، تو اس کے بعد بھی وہ لوگ جو تھے وہ اللہ کے اور رسول کے احکامات پہ ڈٹے رہے اور ان کی طرف پلٹے تو پھر وہ جیت میں بدل گئی۔ یہ ایک تمثیلی بیان ہے، پیرابلز کے ساتھ قرآن جو ہے باتیں سمجھاتا ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب تمثیل کے لیے کوئی واقعہ ہم بھی بیان کرتے ہیں، یعنی بطور ٹیچر آپ بھی ٹیچر ہیں، کسی مثال کو جب ہم دیتے ہیں تو ہمارا فوکس اس مثال پہ نہیں ہوتا بلکہ اس بات پہ ہوتا ہے جو میسج ہم سمجھانا چاہتے ہیں، جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو جیسی ہماری اپروچ ہے، ہم ان تمام مقامات پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں میسج کیا مل رہا ہے، کیونکہ اگر اس کو ہم صرف ایک تاریخی واقعے سے ریلیٹ کر کے چھوڑ دیں گے تو اس پہ مزید غور و فکر کی، بلکہ غور و فکر کی گنجائش ہی نہیں نکلے گی۔ اس کو ہم اس طرح رکھ دیں گے بھئی یہ جنگ احد سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ تو قرآن جو کتاب ہدایت ہے اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی ایک نیریشن یا قصے کے لیے نہیں آئی کہ وہ ذکر ہو گیا، اب سوال یہ وہ ذکر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اور اس میں ہدایت ہے تو کیا ہدایت ہے، اور اسی کو ہمیں نکالنا ہے۔ تو یہاں اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغامات پہ، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے میں جب کوئی تکلیف آتی ہے یا آپ کسی تکلیف کی کیفیت میں ہیں، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑتے،
تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ میں شدید مالی دشواریوں اور تنگی سے گزر رہا ہوں، لیکن ایسے میں میرے پاس ایک ایسا، یا میری نظر میں ایک ایسا ضرورت مند آیا جس کو فوری مدد کی ضرورت ہے، تو یہاں پہ میں اپنی اس تنگی کی، اس پریشانی اور تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بھی اللہ کا جو حکم ہے ایتاء ذی القربیٰ کا، یا احسان کی روش کا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نہیں، میرے پاس چاہے کتنا بھی تھوڑا سا ہے، میں اس میں سے تھوڑا سا ضرور ان کو بھی دوں گا، تاکہ تھوڑا سا تو ان کا بھی کام چل جائے، بجائے اس کے کہ میں ایک دم کہہ دوں کہ نہیں بھائی میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں جو کچھ کر سکتا ہوں اپنے اوپر مزید دباؤ لے کے، تکلیف لے کے دوسرے کے لیے بھی کروں گا۔ تو کوئی بھی سچویشن ایسی ہو جس میں بظاہر ایسا لگے کہ اللہ کے احکامات پہ چلنا اس وقت بڑا مشکل ہوگا، تکلیف دہ ہوگا، اور اس سے ہمیں اور نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں اس چیز کو ریزسٹ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہاں کرنا ہے، ان احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ یہ پہلے حصے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ کم واٹ میں، کیسے بھی حالات ہوں، اللہ کے احکامات جو ہمارے لیے ہیں، ہمیں ان پہ ہمیشہ افرمیشن سے ایڈریس کرنا ہے، یس میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے یہ کرنا ہے، جو بھی حالات ہیں مجھ سے مینیج کرنا چاہیے، لیکن کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے سے نہ تو ہمیں رکنا چاہیے، نہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد ان میں مزید جو بات کہی گئی کہ ان میں سے جن لوگوں نے احسان کا کام کیا، یعنی بھلائی کا کام کیا، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھا، چاہے زبان سے کہہ لیجئے، چاہے معاملات سے کہہ لیجئے، چاہے مال سے کہہ لیجئے، یعنی they always did good to others، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کیا۔ اس میں دیکھیے احسان میں یہ بھی میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ چیز ضروری ہے، اسے ہم ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارا اردو میں احسان کا تصور تھوڑا مختلف ہے، بلکہ محدود ہے۔ کسی کو کچھ دے دینا، اس کی مدد کرنا، کسی کا سامان اٹھا دینا، کہیں پہنچا دینا، یعنی فزیکلی یا فائنینشلی کسی کو کچھ دے کے وقتی طور سے آپ مدد کر دیں، اس کو احسان عام طور سے اردو میں مانا جاتا ہے۔ یہ بنیاد ہے، یا اس کا سمجھیے کہ اس کی جو روٹ ہے وہ ہے حسن سے، اور حسن میں ایک بڑا اہم پہلو ہوتا ہے توازن کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی متوازن ناک نقشہ ہے۔ جہاں تناسب ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے، اسی کو ہم خوبصورتی کہتے ہیں۔ اس لیے آرٹ میں سملریٹیز دیکھی جاتی ہیں، کہ اگر تاج محل کو میں اپریشیٹ کر رہے ہیں تو اس کے چھوٹے دو گنبد کیسے یکساں ہیں، بیچ کا گنبد کس طرح فٹ ہوا ہے، کہ جو میناریں کھڑی ہیں، یعنی یہ جو تناسب اور بیلنس ہے، اسی میں ساری خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور قدرت میں یہ چیز بہت ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے درمیان ایک توازن رکھا ہے، اور اس توازن کے لیے اس نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ تم اس توازن کو بگاڑنا مت۔ تو یہ توازن، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توازن کا مطلب یہ ہے کہ انصاف قائم کرنا، کیونکہ جہاں توازن بگڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، جیسے اگر ہم ایک ترازو کی بات کریں، کیونکہ ترازو کو ہی توازن سے ہم سمجھتے ہیں، تو اگر ایک پلڑا جھک رہا ہے نیچے، تو اس کا مطلب اس پہ وزن زیادہ ہے، اور جو ہلکا ہو کے اوپر اٹھ رہا ہے اس میں وزن کم ہو گیا۔ تو ہم کچھ وزن کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اوپر آئے اور یہ تھوڑا سا نیچے جائے۔ تو سماج میں بھی جب ناہمواری ہوتی ہے، عدم توازن ہوتا ہے، تو کیا ہے، مثال طور پر اگر مال کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے پاس مال بہت ہے، کچھ کے پاس بالکل نہیں ہے، یہ عدم توازن ہے، اور اس توازن کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، دونوں رخ کام کر سکتے ہیں، کہ جہاں وزن زیادہ ہے، یعنی مال و اسباب زیادہ ہیں، ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، کہ تم اپنی ایسینشل ضرورتوں کو پوری کر کے ان کو دو جو ان کے پاس نہیں ہے۔ جہاں مال کم ہے، ان کو ہم یہ موٹیویٹ کریں کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، محنت کرو، زیادہ کوشش کرو، تاکہ کہیں سے اپنے لیے روزگار اور فضل کا راستہ ڈھونڈ سکو۔ یعنی ان کو بھی ہمیں اس طرح نہیں بٹھا دینا کہ تم دوسروں کے مال پہ نظر رکھ کے آرام سے گزار لو، یعنی سوشل سیکیورٹی پہ گزار لو۔ وہ سوشل سیکیورٹی حکومت سے نہیں مل رہی، تو کچھ لوگ ہیں جو تمہیں دے رہے ہیں،
اور اس کے عادی مت ہو جانا. یہ دونوں طرف تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم توازن مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بیلنس بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی حسن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ احسان کی روش ہے. تو توازن کو برقرار کرنا، توازن کو ریسٹور کرنا اور ہر طرح کا عدم توازن سے رکنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی اور ایک بہت بڑا کام ہے جس کی طرف یہ اشارہ کیا جاتا ہے. ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے احسان کیا، یعنی انہوں نے یہ سب کام کیے کہ جہاں پہ بھی توازن بگڑ رہا تھا، یعنی بے انصافی ہو رہی تھی، اس چیز کا، اس سماج کا حسن بگڑ رہا تھا، اس کو انہوں نے ریسٹور کرایا. اور اس کے بعد جو بات کہی اور تقوی اختیار کیا، یہ یعنی ایسا ہے کہ ایک ایک دو چیز بیان کر کے جو کمپلیٹ پکچر تھی وہ بیان کر دی گئی. کیونکہ اللہ کے احکامات پہ چلنا تقوی کا حصہ ہے، احسان کرنا تقوی کا حصہ ہے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم پہ چلنا، جس میں یہ احسان کا بھی حکم ہے، جس میں اللہ کی بندگی کا بھی حکم و تصور ہے. تو تقوی تو الٹیمیٹ چیز ہے، یعنی اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا، اور جس چیز سے منع کیا اس کو نہ کرنا، یعنی ٹوٹل سبمیشن، اللہ کے احکامات پہ مکمل اتباع کرنا، فالو کرنا. تو آخر میں کنکلوڈ کیا کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، یعنی جس چیز کو دوسری جگہ اور دیگر مقامات پر قرآن اس طرح کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری ہستی کو اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی ان کی پوری ہستی جو ہے، جسے کہتے ہیں نا، ہم نے اپنا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ جیسے ان کے کمانڈ سے ویسے ہم کام کریں گے. یا جس طرح کسی ایک مشین کا ریموٹ کنٹرول جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو جیسا ہم کہتے ہیں مشین اس طرح کام کرتی ہے، اور جب کام نہ کرے تو ہم کہتے ہیں تو خراب ہو گئی، میں تو ریموٹ سے اس مشین کو آگے چلانا چاہ رہا ہوں، یہ پیچھے چل رہی ہے، یعنی یہ خراب ہو گئی ہے. تو ہم بھی یہ مان کے چلیں کہ اللہ کے احکامات ریموٹ ہیں اور ہم مشین ہیں. ہم ان احکامات پہ پوری طرح فالو کریں گے تو ہم ایک اچھی مشین بن کے ابھریں گے، پسند کیے جائیں گے، بنانے والا بھی پسند کرے گا اور استعمال کرنے والا بھی پسند کرے گا. اور خراب ہوں گے تو اس سے ہم ہٹ جائیں گے. ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اجر عظیم کا، کہ انہیں بہت عظیم بدلہ ملے گا. کیونکہ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت چیلنجنگ کام ہے، آسان نہیں ہے. اپنے دل کی، نفس کی، خواہشات کی، سماج کی، خاندان کے لوگوں کی، رسم و رواج کی ہر ارج کو دبا کے اللہ کے احکامات کے حساب سے چلنا آسان کام نہیں. تو جنہوں نے پوری زندگی یہ محنت کی ہے، اپنے نفس کو، خواہشات کو اور ہر باطل چیز کو دبایا ہے اور اللہ کے احکامات کو آگے رکھا اور ان پہ چلے ہیں، تو وہ مستحق ہیں. انصاف کا تقاضا ہے کہ انہیں اجر عظیم، اسی اجر عظیم کا یہ وعدہ کیا جا رہا ہے. چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. جن سے لوگوں نے کہا بے شک کچھ دشمن افراد تمہارے سلسلے میں اکٹھا ہو گئے ہیں، سو تم ان سے ڈرو، یعنی احتیاط کرو. تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے. یہاں پہ ایک تصور ہے جس کی وضاحت کی گئی ہے. ایک ہے کریٹر، دوسرا ہے کریشن. ایک ہے خالق اور دوسرا ہے مخلوق. اس پوری کائنات کو بنانے والی ایک ذات ہے جو اس کے خالق ہے، اس کو بنانے والی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق ہیں. مخلوق میں ظاہر سی بات ہے کچھ حالات پیش آتے ہیں، کبھی نفسیاتی طور پہ دباؤ ہوتا ہے، کبھی خوف ہراساں کیا جاتا ہے، مختلف قسم کی مسائل ہوتے ہیں انسان کے سامنے. اور اس خوف ہراساں کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑا کوئی سبب ہو، کبھی کبھی انسان چھوٹی سی چیزوں سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ لوگ پسپا کرنے کے لیے بھی اور اچھائیوں سے دور کرنے کے لیے بھی اور اپنے غلط روش پہ لانے کے لیے، اپنے غلط روش کے لیے ماحول کو مزید سازگار بنانے کے لیے اس قسم کے حربے اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈی موبلائز کرتے ہیں. لیکن جو لوگ واقعتاً ایک خالق کے پیغام پہ عمل کرنے والے ہیں، اسی کے آگے سر بسجود ہونے والے ہیں، وہ بڑے اختصار کے ساتھ میں، بڑے شارٹ کٹ انداز میں، بڑے سیدھے سادے انداز میں کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جن باتوں سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، دیکھو بھائی
ہم صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں اور غلط راستے سے بچنے والے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ نتیجہ ہمارا اچھا ہوگا۔ تو اس آیت میں بھی ہم سب کے لیے یہی سی بات کی وضاحت ہے کہ ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اچھائیوں پہ، سچائیوں پہ، اور اس سلسلے میں جو بھی نفسیاتی دباؤ آتے ہیں ان کے مقابلے کے لیے یہ بڑے اچھے دو جملے ہیں، نعم المولا و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی بہت ہی بہترین ہمارا مولا ہے، بہت ہی بہترین ہمارا وکیل ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ دیکھیے اس 173 میں بھی 172 سے کنٹینیوٹی آ رہی ہے۔ الذین سے شروعات جو کی گئی ہے، کن لوگوں کا ذکر ہے؟ پیچھے آیت میں جن لوگوں کا ذکر تھا، کون تھے وہ لوگ؟ جو سخت چیلنجز میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات اور احکامات کو نہیں چھوڑتے تھے، جو احسان کے راستے پر رہتے تھے، اور آخر میں جو کنکلوڈنگ پارٹ اس میں بتایا گیا تیسرے حصے میں کہ وہ متقی تھے، وہ تقوی کے راستے پہ تھے۔ تو انہی لوگوں کا آگے کی اس آیت میں ذکر یہ ہے کہ ان کو جب کچھ لوگ ورغلاتے ہیں، مثال طور پر اگر ہم اسے احد کے کنٹیکس میں دیکھیں تو انہیں یہ خبر دی گئی کہ بہت دشمن تعداد میں اکٹھا ہے، بہت شدید مارکا ہونے والا ہے۔ یا عام حالات میں ہم دیکھیں کہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کے حساب سے، کوئی یہ کام ہے انسانیت کی خدمت کا جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے، تم کیسے کرو۔ مثال کے طور پہ آج میں بتاؤں، آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ، اگر میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں تو وہ علم کا فقدان ہے، واقفیت کا فقدان ہے، اور قرآن سے دوری ہے۔ یعنی پڑھنے لکھنے کے اور علم کے تعلق سے یہ بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے کہ ہم ہر طرح کے علم سے دور ہیں، ہم قرآن کے علم سے بھی دور ہیں، اور جو آج کے علوم ہیں ان سے بھی ہم دور ہیں، اور ان کی طرف اگر ہم چلیں کوشش کر کے تو اکثر لوگ یہ کہیں گے ایک دم کہ بھائی یہ تو بہت اندھیرا ہے، تو بڑا مشکل کام ہے، تم کیسے کرو گے؟ پرائمری ایجوکیشن دیکھو گے، مڈل لیول کی ایجوکیشن دیکھو گے، سیکنڈری لیول کی دیکھو گے، کالج دیکھو گے، یونیورسٹیز دیکھو گے، جہاں دیکھو وہاں تو یہی ایک سچویشن ہے کہ لوگ قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، تعلیم سے دلچسپی نہیں ہے، ڈراپ آؤٹس بہت ہیں۔ تو باقی اگر اس کا منظر کھینچا جائے تو بہت چیلنجنگ، اور اگر اس رخ سے دیکھیں تو ڈسکریجنگ لگتا ہے کہ بھئی ہم کیا کر پائیں گے۔ تو یہ کہاوت ہے کہ ایک چنا کے بھاڑ پھوڑے گا، میں کیا، میری ہستی کا میں کیا کر پاؤں گا۔ لیکن جو لوگ اللہ کے احکامات پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیلنجز سے ڈسکریج نہیں ہوتے، ان سے لوگ کچھ بھی کہیں وہ ڈسکریج نہیں ہوتے، وہ اپنے راستے پہ چلتے رہتے ہیں اور اپنی ہمت رکھتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی لوگ یعنی مخالف طاقتیں بہت اکٹھی ہو گئی ہیں، تم ان سے ڈرو۔ تو یہ لوگ جو ہیں، جو مخلصین والے لوگ ہیں، یعنی دین کو خالص اللہ کے لیے جنہوں نے کر رکھا ہے، وہ ان سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ غیر اللہ سے کسی سے نہیں ڈریں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ پہ ہم منحصر کرتے ہیں، اللہ پہ انحصار کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی کارساز ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم چونکہ اللہ کے احکامات پہ چلنے والے ہیں اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ پوری کائنات میں یہ بات بتائی جاتی ہے اور دکھتی ہے، جس کا ذکر بارہا اس سیشن میں ہم نے بھی کیا ہے، کہ یہ کائنات چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے قوانین نہ صرف یہ کہ کافی ہے ہر ایک کے لیے، بلکہ بیسٹ ہے۔ کیونکہ کائنات کا یعنی کسی بھی اسفیئر کے آپ کسی بھی کمپوننٹ کو دیکھ لیجئے، اگر آپ بایو اسفیئر دیکھنا چاہیں، یعنی جتنی زندگی پائی جاتی ہے اس پوری زمین کے اوپر، چاہے وہ ہوا میں ہو، زمین پہ ہو، یا پانی میں ہو، اس میں جو چیز جس اسٹرکچر پہ بنی ہے اس سے اچھی ہم نہیں بنا سکتے۔ مثال طور پہ ہوا میں جو لائف ہے اس میں پرندے رہتے ہیں، پرندے کی اسٹرکچر، ساخت، اس کی فزیولوجی، اس کی فنکشنلٹی، اس کی ایرو ڈائنمکس جس طرح کی ہے، اس سے بہتر تو ہم بنا ہی نہیں سکتے، بلکہ ان سے سبق سیکھ کے ہم اپنی مشینز بنا رہے ہیں جو فلائنگ مشینز ہوتی ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے اس لیے دی۔ پانی میں آپ آ جائیے تو پانی میں رہنے والے جو جانور ہیں، چاہے وہ مچھلی ہو یا اور بھی جانور ہوں، وہ سمندر کے جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے حساب سے ان کی ساخت بہترین بنی ہوئی ہے، اس سے بہتر ہم نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ کے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ بہترین ہیں اس جگہ کے لیے، اور جو قوانین ان کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بیسٹ ہیں،
اور ان سے بہتر اس جاندار سے آؤٹ پٹ ہم نہیں لے سکتے، اس سے بہتر ایفیشنسی وہ کسی اور کنڈیشنز میں نہیں دکھا سکتا، پروڈکٹیوٹی اس سے بہتر کنڈیشنز میں آپ دکھا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ بیسٹ کنڈیشنز ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا پورے کائنات میں نظام ہمیں اچھا دکھتا ہے تو جو اللہ کے کہنے پہ چلنے والے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے ہیں، وہ پھر اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کائناتی آیت کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں، قرآن کی آیت کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں، وہ اس بات پہ ڈٹے رہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، کیونکہ جو کام وہ جہاں پہ جس طرح کرا رہا ہے وہ بیسٹ ہے، اس میں آج تک کوئی فلا کوئی نکال ہی نہیں سکا، نہ یہ ممکن ہے، تو لہٰذا ہمیں یہی راستہ بیسٹ ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے احکام سے کر رہے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق کر رہے ہیں، لہٰذا ہماری مخالفت میں کتنے بھی فیکٹرز یا فورسز یا افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہار ہی ان کا مقدر ہوگی، کیونکہ حق کی ہی چیز ہوتی ہے، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہی جیتے گا۔ تو یہ بھروسہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہی یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کی کیفیت بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو کسی طرح کے ڈپریشن میں نہیں آتے، کوئی لو فیلنگ ان میں نہیں آتی کہ ہم تو بہت تھوڑے ہیں، بہت قلیل ہیں، کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ساز و سامان بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ بہترین ہے، جس رب کے احکامات پہ ہم چل رہے ہیں وہ ہمارے لیے خود فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا، بیکاز ہی از بیسٹ آف دی فیسیلیٹیٹرس، اس سے اچھا کام بنوانے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا نہ ہے۔ تو یہ بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کھوکھلا بھروسہ نہیں چلتا، یہ ضرور یاد رکھیں 172 میں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہیں کون لوگ جو یہ بھروسہ کر رہے ہیں، ان کے عمل میں پہلے کیا چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی پوری طرح سے اللہ کے احکامات پہ چلنے والے لوگ ہیں، یعنی تقوی اختیار کرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم محض اس بھرم میں رہیں کہ سب ہم اللہ کے بندے اور صحیح کر رہے ہیں، کیوں ہیں بندے بھائی؟ اس لیے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام محمد اسلم پرویز ہے، اور مسلمان کو اللہ پسند کرتا ہے، امت محمد دی ہے، لہٰذا ہمارے لیے تو سب ٹھیک ہوگا، اور ہمارا کوئی کام اللہ کے احکامات کے سے نہ ہو، کیونکہ ہم قرآن کو جانتے نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، تو ہماری زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی کام، کوئی ٹاسک جو ہے قرآن کے احکامات کے حساب سے ہوتا نہیں، محض ہم اس بھرم اور فیتھ میں جیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، امت محمدی ہیں، لہٰذا ہمارا انجام بخیر ہوگا۔ یہ چیز بالکل الگ ہے، قرآن جن لوگوں کی بات کر رہا ہے یہ بالکل الگ لوگ ہیں۔ جو اس راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یقیناً یہ بات ہوتی ہے کہ ان کا ایمان چیلنجز میں اور بڑھ جاتا ہے، ان کا فیتھ اللہ پہ اور بڑھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب ان حالات سے وہ نکلتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ہم کن کن چیزوں سے گزر کے آ گئے، جیت کے آ گئے، تو انہیں اللہ پہ مزید یقین ہوتا ہے کہ یقیناً بہترین کارساز وہی ہے۔ چلیں آگے چلیں، آج یہی رک جاتے ڈاکٹر صاحب؟ بہتر ہے، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔